بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ سائفر کہانی جو اب پوری طرح سے کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اس سائفر کہانی کے جو اہم کردار ہیں اعظم خان صاحب، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور ان کا جو بیان ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، جو کہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جاری کیا ہے۔ اب کس میجسٹریٹ کے سامنے کیا ہے، کب گئے تھے، یہ ایک سوال ہے، لیکن جو انہوں نے بیان جو ان کا آ چکا ہے اب منظر عام پہ، وہ کافی اہم ہے، وہ بھی کافی اہم ہے۔ یہ سوالات جاننا بھی ضروری ہے، مگر وہ بھی کافی اہم ہے۔ اچھا، اعظم خان صاحب کا ایک تو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سے، یعنی جب پرویز خٹک صاحب جب سی ایم تھے، یعنی پہلی حکومت جب تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں آئی، تب بھی وہ بہت ایک اہم بیوروکریٹ اور بڑے قریبی بیوروکریٹ جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی اور جو سی ایم تھے ان کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب وفاقی حکومت تحریک انصاف کے پاس آئی تو وہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے ان کو بہت قابل بھروسہ سمجھا جانا، اور ان کے بعد ان کو پرنسپل سیکرٹری جو ہے اپنا وہ تعینات کیا۔ تو اعظم خان جو تھے وہ ڈیلنگ اینڈ ویلنگ جو جتنی بھی تھی تحریک انصاف کی اس کے اندر، اور عمران خان صاحب کی اس کے اندر اپنا بہت اہم ان کا کردار سمجھا جاتا تھا، اور یہ اعتماد یعنی معتمد خاص جسے کہنا چاہیے، وہ عمران خان صاحب کے سمجھے جاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ جتنے بھی کابینہ کے فیصلے یا حکومتی معاملات تھے وہ سب کے سب ان کے ہاتھوں سے گزرتے تھے، ان کی مشاورت سے ہوتے تھے، اور یہ اس کے اوپر اپنا جو اوپینین ہے وہ بھی دیتے تھے۔ عمران خان صاحب بھی ان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ ان پہ اعتبار کرتے تھے، اور یہ ایک قابل افسر مانے جاتے تھے۔ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اعظم خان کے جو بہت مخالفین ہیں وہ بھی ان کی جو ایک ان کی ایک شارپنس جسے کہنا چاہیے اس کے وہ قائل رہے ہیں، اور ہیں آج بھی، کہ ایک بڑے شارپ آفیسر تھے اور بیوروکریٹ تھے۔ سو اعظم خان جو ہے ان کا عمران خان صاحب کا آج سے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ میرے بہت سارے ساتھیوں کو پہ دباؤ ہے، اعظم خان صاحب پہ بھی دباؤ ہے کہ وہ 164 کے ذریعے کے تحت جو قانون ہے اس کے تحت، یعنی وعدہ معاف گواہ بننے کا جو قانون ہے اور تصدیقی بیان دینے کا، یا جو ایک اپنا بیان قلم بند کروانے کا جو قانون ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ ان پہ دباؤ ہے، اور کہ وہ 164 کے تحت جو ہے وہ بیان دے دیں، یعنی وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ وہ بہرحال بہت سارے دنوں سے اسلام آباد کے اندر یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں، یہ خبریں گردش میں تھیں کہ اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کسی بھی دن جو ہے واپس وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اعظم خان صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے، یا ان کے بارے میں خبریں ہی چل پڑی تھیں کہ وہ منظر عام پر نہیں ہیں، وہ اپنے گاؤں گھر میں نہیں ہیں، وہ اپنے رہائش گاہ پہ ان کے بھتیجے نے ان کے حوالے سے ایک ایف آئی آر بھی جو ہے وہ درج کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات جو ہیں یہ منظر عام پر آتی رہیں۔ لیکن اعظم خان صاحب جو ہیں اب وہ جب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ان کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ پوچھنا بھی بنتا ہے کہ اگر وہ تھے لاپتہ تو کہاں تھے، یا خود روپوش ہوئے تھے، یا وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس پورے معاملے سے نکلنا چاہتے تھے، تو کیا وہ خود غائب ہوئے یا ان کو غائب کر دیا گیا، اور ان کا بھتیجا اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا کہے گا، وہ ایف آئی آر واپس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ سو 8 یہ کہتے ہیں اعظم خان صاحب اپنے جو سٹیٹمنٹ میں جو ابھی ٹیلی ویژن چینلز پہ چل چکے ہیں اور منظر عام پر آ چکا ہے، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، مگر جو میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے دیا اس میں وہ کہتے ہیں جی 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے جو ہے وہ اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم کو سائفر سے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے اس کے گم ہونے کے متعلق بتایا۔ اعظم خان کے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی نے ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے طور پر پیش کرنے کی بات کی، اور 28 مارچ کو بنی گالہ میٹنگ، 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا۔ یہ بھی انہوں نے مبینہ طور پر اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میٹنگز میں سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو سائفر کے مندرجات کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ تحریک اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا، اور سائفر کو عمران خان نے اس وقت کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بدل دوں گا۔ عمران خان نے سائفر یعنی ان سے اعظم خان سے 9 مارچ کو لے لیا اور بعد میں گم کر دیا، اور عمران خان نے سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ یہ اعظم خان نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے جمع کروایا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے۔ منع کرنے کے باوجود عمران خان نے سیکرٹ مراسلہ جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے لہرایا اور اس تمام حقائق کو چھپا کر سائفر کو جو ہے وہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک اعتماد سے بچنے کے لیے اس کو چونکہ سازش کا رنگ دیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے یعنی خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی پوری جو معاملات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور یہ کہوں گا کہ غلط رنگ دے کے عوام کا بیانیہ بدلنے کی کوشش کروں گا، یہ بھی انہوں نے اپنے اس کے اندر کہا۔ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں اس کے اندر، جو کہ عمران خان صاحب کے لیے آگے جا کے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں جو سائفر گم ہو گیا یا وہ عمران خان صاحب نے واپس نہیں کیا، وہ والی جو ایک معاملہ ہے وہ کافی زیادہ سنگین ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی کاغذات چھپانے کا الزام ہے اور اس کے اوپر وہ ان سے انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں، تو ٹرمپ جو ہے وہ آلریڈی اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو بھگت رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اگر کوئی حساس یا اہم عہدوں پر لوگ بیٹھتے ہیں یا ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں اس طرح کی چیزیں چھپاتے ہیں، سامنے لاتے ہیں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو پبلک کرتے ہیں، جو کہ وہ نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ایکٹ جو ہے یا آفیشیل سیکرٹ کا جو قانون ہے وہ ان کو روکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کو قابل اندازی جرم قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ روک تھام کی جا سکے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کل کو آ کے کوئی بھی چیز جو کہ ملکی مفاد کے مطابق ہوتی ہے اس کو سامنے لا کے اس کا ایک بیجا استعمال کر سکتا ہے اور اپنے ذات کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کہانی کے اندر اگر آپ وہ آڈیو جو ہے وہ سنیں، اور ہم آپ کو سنائیں گے بھی، آپ نے سنی ہے بھی کہ وہ جو آڈیو جس میں کہ اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کی بات سن رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں منٹس کو بدل کے رکھ دوں گا اور منٹس کے اندر تو میں نے تبدیلی کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک اور آڈیو میں کہ لیٹس پلے ود اٹ، اور باقیوں کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کرو، کس کس کو بلانا ہے، میٹنگ بھی بناتے ہیں۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر بھی ہے جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا سہیل خان صاحب جو کہ اس وقت سیکٹری خارجہ تھے، ان کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اسد مجید خان صاحب ہیں جو کہ اس وقت سیکٹری خارجہ ہیں، وہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے سفیر تھے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ کہ آج امریکہ نے بھی اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی جو انوالومنٹ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، وہ اس کی بھی تردید انہوں نے کر دی کہ امریکہ کا کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں، امریکہ پاکستان کی کسی حکومت کو اور اس کی جو مداخلت ہے اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہیں کر رہا یا وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سائفر کے معاملے کو مداخلت قرار دیا تھا، بیرونی سازش قرار دیا تھا، اور پھر آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وہ اس کو بیرونی سازش قرار دیتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ آئین کی خلاف ورزی تھی صریحاً۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس وقت جو عدم اعتماد کی ان کے خلاف تحریک آ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے یہ سارا جو معاملہ تھا اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی، مگر یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس اور بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس کے اندر انوالو ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب تحقیقات ہوں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب ان سے ظاہر ہے کہ جب یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا تو ان سے بھی ایف آئی اے نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ تحقیقات کرنے کا کہا ہے، وہ ان سے بھی پوچھ تاچھ کریں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، اور اس کے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ کافی اس کا نقصان بھی ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے ایک نیریٹو اب یہ بیان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل بابر جو تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کا ایک سائفر آیا تھا جس کو کہ مداخلت تصور کیا گیا۔ تو ایسے جو
ہماری بہت سارے اس وقت بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی اور اس کے اوپر جو تھی وہ ایسے جو سائفر ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اور جنرل باجوہ نے بھی بلکہ اپنی بریفنگ کے دوران جو صحافیوں کو بتایا, انہوں نے کہا جی یہ آیا اور میں نے ہی عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ اس بڑی سخت قسم کی جو لینگویج ہے یہ استعمال کی گئی ہے. تو سخت لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. انہی دنوں ایک سائفر جو تھا وہ انڈیا کو بھی گیا تھا اور انہوں نے ڈیماش کیا تھا اس کے اوپر, اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر ڈیماش کیا تھا. یہی جنرل بابر نے بھی کہا کہ اس طرح کے معاملات جو تھے وہ سامنے آئے لیکن پھر ڈیماش کیا گیا تھا اس کو, اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے اپنا احتجاج امریکہ کے سامنے ریکارڈ کیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ اس کو پبلک کر دیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا دیں اور پھر وہ حقیقی آزادی, غلامی نامنظور اور امریکہ مخالف جتنے بھی معاملات تھے وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پھر پاکستان کے جو ڈپلومیٹک تعلقات تھے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو حرج تھا وہ آیا. آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں بہت ساری پوری ایک مہم چلائی گئی کہ جو لوگ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہ لوگ بھی امریکہ کی سازش میں ملوث ہیں. صحافیوں کی بھی بے بنیاد تصویریں ایک چینل نے چلائیں اور اپنے پروگرام میں ایک اینکر جو ہے اس نے اس کو شامل کیا کہ مختلف جو صحافی امریکی ایمبیسی میں ملے ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں, جو کہ سراسر بے بنیاد تھا اور جھوٹا اور لغو پروپیگنڈا تھا. بلکہ ایسے صحافیوں اور سیاستدانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا اس ایک چینل کے پروگرام کے تحت جو کہ ایک پوری مہم جو ہے وہ چلائی گئی. اس میں فہد حسین صاحب کی بھی تصویریں چلائی گئی, میری تصویر بھی ڈالی گئی, جبکہ 8 مارچ کو جس دن یہ جو بتایا گیا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ 8 مارچ جو تھا اس دن عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے, اور 8 مارچ کو یہ جو سائفر تھا یہ پاکستان کو مبینہ طور پر موصول ہوا. اور پھر بلکہ مبینہ کیا, اس میں تو وہ خود کہہ رہے ہیں اعظم خان صاحب کہ 8 مارچ کو ملا, 9 مارچ کو وزیر اعظم کے علم میں لایا گیا. تو 8 مارچ جو عورتوں کا عالمی دن تھا اس میں خواتین کو بلایا جاتا ہے, ہمیں بھی بلایا گیا تھا, لیکن میں اس وقت اس دن اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکی اور میں نے معذرت کی. لیکن اس کے باوجود اس چینل نے جو ہے وہ میری تصویر بھی چلائی اور میرے سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا میں گئی بھی تھی یا نہیں گئی تھی. اور آئی بی کی شاید جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آئی بی کی جو فہرستیں بنائی گئی تھی کہ یہ لوگ بلائے گئے ہیں, ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ اٹھایا گیا اور چلایا گیا, اور ایسا انوائرمنٹ ایسا بنایا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اور باقی جگہوں پہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ دھمکیاں آتی تھی, اور پھر گھروں کے ایڈریس جو ہیں وہ پبلک کیے گئے, ہمارے گھروں کے ایڈریس پبلک کیے گئے تاکہ ہم پہ جو ہے وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی انوائرمنٹ تھی جو کہ بنائی گئی اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال تھی بے بنیاد الزامات کی بھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ مخصوص میڈیا جو کہ عمران خان کا ہواری اور ہم تو لفافہ نہیں کہتے لیکن ان کے ساتھ جو جڑا ہوا اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھاتا رہا, ایک پارٹی بنا ہوا تھا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انوالو رہا. تو انفارچونیٹلی وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ رجیم چینج اور پھر ایک اتنا ہیجان برپا کیا گیا کہ وہ جو 28 مارچ کو ایک جلسہ کیا گیا, پورے 20 دن لیے گئے اس کو بنانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر ایک خالی لفافہ, میرا خیال ہے اس خط کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, وہ خط جو ہے وہ خان صاحب نے لہرایا اور ڈاکٹر مصدق کی جو ایرانین پرائم منسٹر تھے ان کی اگزامپلز دیں, اور پھر یا صدر تھے, اور ان کے اس کے علاوہ جتنے بھی رجیم چینج اور وہ سب کچھ انہوں نے جو ہے اگزامپلز دیں, لیکن نام نہیں لیا. اور نام پھر جو ہے وہ ایک خطاب کے دوران ان کے منہ سے پھسل گیا یا پھسلا دیا گیا, یا انہوں نے خود جان بوجھ کے نکالا وہ نام امریکہ کا. اس سے پہلے وہ ایک آڈیو لیک میں کہتے رہے کہ بس امریکہ کا نام نہیں لینا, یہ کہیں پہ نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک واضح انڈیکیشن تھی کہ ایک پورا ایک بیانیہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تخلیق کیا جا رہا تھا, چونکہ پاکستان کے عوام اینٹی امریکنزم کہہ لیں یا اینٹی انڈیا بھی ہوتا ہے, جو بھی ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور اس بات کو بیچنا بہت آسان ہوتا ہے, لہٰذا اس بات کو بیچا جائے گا. اور اپنی حکومت جو کہ جنونلی تاریخ کی پہلی حکومت تھی جو کہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے آئینی طور پر جو ہے وہ رخصت ہو رہی تھی, اور عمران خان صاحب کا جو ایک تبدیلی پروجیکٹ جو لایا گیا تھا اس پروجیکٹ کا خاتمہ ہو رہا تھا,
اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا. اور اب یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کی جو گواہی ہے یہ ایک بہت بڑی گواہی سمجھی جا رہی ہے. گو کہ عمران خان صاحب نے آج اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا, وہ بہت وہ آدمی ہے, میں اس کے منہ سے سنوں گا تو یقین کروں گا کہ اعظم نے ایسا کہا ہے نہیں کہا. تو میرا خیال ہے کہ ایک سازش کا, ایک جھوٹ کا وقت ہوتا ہے, وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک بیانیہ جو بنایا وہ خود ہی توڑا. پھر کس طرح سے امریکیوں سے مدد کی اپیل کی گئی, کس طرح سے جو امریکی کانگریس وومن سے بات ہوئی ان سے کیا کہا, پھر امریکی کانگریس مین جس طرح سے ایکٹیو ہوئے, امریکی پاکستانیوں کو جس طرح سے پاکستان مخالف اور خاص کر کے جو ہے وہ اس وقت کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے متحرک کیا گیا. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس پورے معاملے کا بینیفیشری کون تھا, یہاں تک کہ 9 مئی ہوا اور پھر 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. تو یہ ہے یہ سائفر کی مختصر سی کہانی جو کہ آپ کی یادداشت کے لیے ہم نے بنائی ہے. انکشافات کہا جا رہا ہے اعظم خان صاحب کی طرف سے. میرا خیال ہے انکشاف تو بہت پہلے ہو چکے, لوگوں کو سچ تو بہت پہلے سے پتہ ہے, لیکن اب اس کا تصدیقی جسے کہنا چاہیے وہ بیان ان کا سامنے آ گیا ہے, جس سے کہ اور زیادہ کھل کے چیزیں سامنے آئی ہیں. اس پہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ کارروائی ہوگی اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر آپ کے ساتھ رہیں گے اللہ نے کے بعد.